شریعت اسلامیہ کی خصوصیت ہے کہ اس نے حلال اور حرام کے بیچ میں نمایاں طور پر فرق اور امتیاز بیان کیا ہے۔ یوں تو سمجھا جاتا ہے کہ حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے، لیکن جو حلال ہے اسی کو کھانا، اسی کو پہننا، اسی کو پینا اور اسی کو استعمال میں لانا لازم ہے، جو حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے، اور جو حرام سے نہیں بچتا تو عجیب اللہ کی قدرت، وہی اس کے لیے نوشتہ قسمت بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سیٹھ صاحب حاضر ہوئے، مرید ہو گئے، واپس ہوئے تو ان کا قیمتی جوتا غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے روز نیا جوتا لے کر گئے، اس روز بھی غائب، ایک ہفتے تک جوتا غائب ہوتا رہا۔ شکایت کی کہ حضرت آپ کی خانقاہ بدنام ہو جائے گی، میرے ساتھ ایک ہفتے سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ فرمایا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ نسخہ یہ ہے کہ کل سے جب تم جوتا اتارنا تو یہ نیت کر لینا کہ جو بھی میرا جوتا لے جائے اس کے لیے یہ جوتا حلال اور مباح ہے۔ سیٹھ صاحب دل میں بہت رنجیدہ اور دکھی ہوئے کہ یہ تو عجیب نسخہ ہم کو بتا دیا گیا۔ اب تک تو یہ بات تھی کہ اگر وہ چور کہیں پکڑ جاتا تو میں اس کی پٹائی کرتا، اپنا جوتا وصول کر لیتا، دام لے لیتا۔ اب تو نہ میں یہاں وصول کر سکوں گا نہ وہاں وصول کر سکوں گا۔ لیکن بات پیر کی تھی، ولی اللہ کی تھی، بولے نہیں، واپس چلے آئے۔ دوسرے روز اسی نیت سے جوتا اتارا، حضرت کی بارگاہ میں کئی گھنٹے تک بیٹھ کر فیض حاصل کرتے رہے۔ واپس جب دروازے پر گئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ جس جگہ پر اور جس طرح سے انہوں نے جوتے اتارے تھے وہ جوتا اسی جگہ پر تھا، اسی طرح سے تھا۔ فوراً واپس ہوئے، حضور ماجرا کیا ہے؟ جب تک میں نے حلال نہیں کیا جوتا چوری ہوتا رہا، حلال کر دیا تو محفوظ ہو گیا۔ فرمایا اس میں ایک فقہی باریکی ہے، جو چور تمہارا جوتا چوراتا تھا اس کی قسمت میں حرام روزی ہی مقدر ہو چکی ہے۔ حرام جب تک تم نے حلال نہیں کیا تھا تو اس کے حق میں وہ جوتا حرام تھا اور اس کی قسمت میں حرام ہی روزی مقدر ہو چکی ہے، اس لیے حرام پر اسے قابو مل جایا کرتا تھا۔ لیکن جب تم نے اس کو حلال کر دیا اور اس کی قسمت میں ہے حرام تو حرام روزی والا حلال کے اوپر کبھی قابو پا ہی نہیں سکتا۔ سمجھے آپ اس کا مطلب؟ رزق وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو رزق حرام کی طرف جاتا ہے تو وہی اس کا نوشتہ قسمت بن جاتا ہے، مقدر بن جاتا ہے۔ یہاں تو وہ حرام پات کھاتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ جو حرام روزی کھاتا ہے یا پہنتا ہے یا پیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ گر گرا کر دعا کرے۔ اس کا حج بھی مقبول نہیں ہوتا ہے، اگرچہ لاکھوں روپے صرف کر دیں۔ اس کی عبادتیں بھی مقبول نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ کتنا ہی تضرع و گزاری کرے۔ بندہ سوچتا ہے ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنے حج کرتے ہیں اور کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے، معاملہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ حلال اور حرام میں امتیاز نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ آج سے حلال اور حرام میں امتیاز کرنے کا عہد کر لیں، جو حلال ہے اسی کو حاصل کریں، جو حرام ہے اس سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے، آپ کے حج قبول فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی ہر امید بڑھ آئے۔ اس لیے ہم کچھ اسی طرح کے مسائل آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ مسائل بھی ایسے ہیں جو عام طور پر ہمارے پاس پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آپ کو کچھ ضروری مسائل سے آگاہ کر دیں، پھر انشاءاللہ کل کی بس میں کچھ موقع ملا تو آج کی بس میں بھی آپ کو کل مکمل موقع دے دیا جائے گا،
اور موقع ملا تو آج کی بس میں بھی. لیکن پہلے آپ لوگ بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے.